نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے ہمارے سامنے اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں۔ عزیزان محترم، ہمارا یہ موضوع پچھلے کئی دنوں سے چل رہا ہے، آج بھی یہی موضوع ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی قدرت کی نشانیاں چہار سو دنیا میں بکھری ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہ نشانیاں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کائنات کو بنانے والی کوئی نہ کوئی ماورا طاقت ضرور موجود ہے۔ جو لوگ کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں اور چل پھر کر کائنات کی چیزوں کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں، وہ یقیناً اللہ عز و جل کی ذات تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور اپنا راستہ دکھا دیں گے۔ کوئی ہو، امیر ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، گورا ہو، کالا ہو، اللہ پاک کا وعدہ ہے کوئی آ جائے میرے دربار میں، کوئی آ جائے مجھ تک پہنچنے کی کوئی بھی کوشش کرے۔ اللہ اکبر۔ صبح کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پکار پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی طلبگار، آ جائے میرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو ہمہ وقت ہمارے لیے تیار ہے۔ بے شک ہم ہی اتنے گئے گزرے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے اپنے جتن نہیں کرتے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا، جو ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ جو لوگ ہمارے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہماری آنکھوں سے دور اور اوجھل ہے، بلا شبہ، لیکن وہ خدائے بزرگ و برتر ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔ وہ تو ہمارے دلوں کے اندر رہتا ہے، ہمارے دلوں کا سکون ہے، ہمارے دلوں کا قرار اور چین ہے اور استحکام ہے ہمارے دلوں کا۔ قرآن پاک نے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے اور ہمیں ہوش میں لانے کے لیے قرآن پاک نے فرمایا سنریہم آیاتنا، سنریہم آیاتنا فی الآفاق، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، وفی انفسہم حتی یتبین، حتی یتبین لہم انہ الحق، انہ الحق اولم یکفی بربک، اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید۔ قرآن پاک نے فرمایا الا انہم فی مریۃ، الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی، ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی، سنریہم، ان قریب، سین ان قریب کے لیے آتا ہے، جلدی کے لیے، بہت جلد، ان قریب، سنریہم، بہت جلد ہم ان کو دکھا دیں گے، آیاتنا، اپنی نشانیاں، اللہ اکبر، فی الآفاق، عالم میں، پورے عالم میں ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھا دیں گے، وفی انفسہم، اور خود ان کی ذات میں بھی، یہ اپنے اندر بھی نشانیوں کو پا لیں گے، اپنے اندر بھی نشانیوں کو دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر، حتی یتبین، یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، بین ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا حقیقت کا۔ حتی یتبین لہم انہ الحق،
حتیٰ کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے، یہ قرآن سچ ہے، بلا شبہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا تم کو یہ کافی نہیں ہے؟ اولم یکفی، اولم یکفی بھی، کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے؟ بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا ان کو یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، وہ پوری کائنات کی نگہبانی کر رہا ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے، ذرے ذرے سے خبردار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الا انہم فی مریۃ، دیکھو یہ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں مبتلا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے سے یہ شک میں کہ ہماری ملاقات رب سے نہیں ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے پیش نہیں ہونا۔ سن رکھو، اللہ اکبر، سن رکھو، الا انہ بکل شیء محیط، سن رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے، کائنات کی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ تو عزیزان محترم، اللہ عز و جل کی قدرت کی ایسی ہی دو نشانیاں، اللہ عز و جل کی قدرت کی ایسی ہی دو نشانیاں ہم پچھلے ایپیسوڈ میں سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی تھی بگ بینگ تھیوری پر میرے اعتراضات، کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے جو بگ بینگ تھیوری پیش کی ہے، اس پر میں نے جو اعتراضات کیے تھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے وجود کی پہلی نشانی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی دوسری نشانی میرا پیش کردہ عظیم قرۂ آبی کا نظریہ، قرۂ آبی کا نظریہ جو میں نے پیش کیا تھا، یہ دوسری نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی۔ آج ہم اللہ عز و جل کی قدرت کی تیسری نشانی کو سمجھیں گے، اور وہ ہے زمین کی پیدائش۔ وہ کیا ہے؟ زمین کی پیدائش، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو کس طرح پیدا فرمایا۔ اللہ عز و جل نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا، عزیزان محترم، اللہ عز و جل نے جب انسان کو پیدا کرنا چاہا تو سب سے پہلے انسان کے زندہ رہنے اور درجہ بدرجہ ترقی کے لیے لوازمات، یعنی ضروری چیزوں کا اہتمام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ عظیم شان مخلوق ہے یہ، انسان سے بڑھ کر اچھی مخلوق اور کون ہے؟ ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے اچھی مخلوق، بہترین مخلوق۔ ہاں جی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جب زمین کو پیدا کیا تو اس کے زندہ رہنے اور درجہ بدرجہ ترقی کے لیے لوازمات، یعنی ضروری چیزوں کا اہتمام کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فلا اقسم بالشفق، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق۔ اللہ اکبر، کیا قرآن ہے یار! واللیل وما وسق لترکبن طبقا عن طبق، لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون۔ فلا اقسم بالشفق، ایک آیت غالباً بیچ میں سے رہ گئی ہے، فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق، یہ آیت رہ گئی تھی۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون۔ ہمیں شام کی سرخی کی قسم، اللہ پاک کیا خدا کا کلام ہے یار! اللہ پاک شام کی سرخی کی قسم اٹھا کر کہتا ہے کہ ہمیں شام کی سرخی کی قسم، فلا اقسم بالشفق، اور رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی، واللیل وما وسق، رات کی اور جن چیزوں کو وہ اکٹھا کر لیتی ہے ان کی بھی قسم، ان کی بھی قسم۔ اللہ اکبر۔ اور چاند کی جب کامل ہو جائے، اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے، کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو یکدم جوان نہیں ہو جاتا، درجہ بدرجہ۔ ہاں جی، ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر تھوڑا سا
ریڑھنے لگتا ہے، پھر تھوڑا سا اوپر اٹھتا ہے، ہاں جی، چیزوں کے مطلب چیزوں کو پکڑ کر اوپر اٹھتا ہے، پھر تھوڑا تھوڑا چلنے لگتا ہے، اس کے بازو پھر طاقت پکڑتے ہیں تو پھر وہ دوڑنے لگتا ہے جی۔ یہ درجہ درجہ، جی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا کیسا یار خدا کا کلام ہے، اور جو لوگ اس میں غور کرتے ہیں، جو لوگ اس میں غور کرتے ہیں وہ بس اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ اور چاند کی جب وہ کامل ہو جائے کہ تم درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے، درجہ درجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ بلندی کا مقام جب انسان حاصل کرتا ہے تو وہ بھی اپنے کمالات کو حاصل کرتا ہے۔ یکدم تو کوئی ماں کے پیٹ سے نہیں پیدا ہوتا اعلیٰ ترین بزرگ، اپنے کمالات انسان اپنی محنت سے، اپنی محنت شاقہ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ غریب باپ کا بیٹا وزارت عظمیٰ کے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، وہ کیسا یہ مقام حاصل، درجہ بدرجہ وہ اس مقام تک پہنچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ قرآن پاک کا ترجمہ فَمَا لَهُمْ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، کہ تم درجہ بدرجہ رتبہ اعلیٰ پر چڑھو گے۔ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا؟ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا، کیا ہوا ہے کہ ایمان نہیں لاتے؟ جب اتنی حقائق بیان کر رہا ہے اللہ کا قرآن، اتنی حقیقتوں کا بیان کر رہا ہے اللہ کا قرآن، تو تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم ایمان نہیں لاتے؟ سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16 تا 20 ان کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کیا ہے، اور پہلے جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی آیات سنریہم آیاتنا فی الآفاق، یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 53 اور 54 تھی، اور یہ ہیں ہمارے پاس سورہ انشقاق کی آیت نمبر 16 تا 20۔ تو عزیزان محترم، اپنے ارادہ کے مطابق اللہ عز و جل نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کی قدرت کی تیسری نشانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ عز و جل کی قدرت کی تیسری نشانی زمین کی پیدائش۔ تو اپنے ارادہ کے مطابق اللہ عز و جل نے سب سے پہلے زمین کو پیدا فرمایا، لیکن زمین اپنی ابتدا میں عظیم آبی کرہ یعنی کہ بگ واٹر سفیر کی صورت میں تھی، اور آبی کرہ کے تبخیر اور برق پاش ہونے سے پہلے خلا یا آسمان کے 7 طبقات وجود میں آئے، اور بعد ازاں زمین ٹھوس حالت میں ظہور پذیر ہوئی۔ زمین چونکہ عظیم آبی کرہ کے مرتکز ہونے سے وجود میں آئی تھی، یعنی اس کے کنسنٹریٹ ہونے سے وجود میں آئی تھی یا ظہور پذیر ہوئی تھی، اس لیے یہ پانی کی کاٹ سے کٹی پھٹی، پانی کی کاٹ سے کٹی پھٹی اور اونچی نیچی تھی۔ دیکھو نا، جو بگ بینگ تھیوری والے کہتے ہیں کہ یہ تو ہائیڈروجن کا ایک گولا تھا جو منتشر ہو گیا، اگر ہائیڈروجن کا گولا منتشر ہوتا تو زمین پر یہ جو مطلب پہاڑ ہے یہ کیسے وجود میں آ گئے؟ زمین کٹی پھٹی کیوں ہے، کہیں سے نیچی کہیں سے اونچی، ایسا کیوں ہے؟ اگر ہائیڈروجن کا گولا وہ بکھرتا تو وہ بکھرتے وقت تو جب وہ اپنے اپنے مطلب سورج کے ارد گرد گھومتے تو وہ تو گوڑائی میں ہونے تھے، بالکل گول ہونے تھے، ان پر پہاڑ تو نہیں ہونے چاہیے تھے، زمین اونچی نیچی نہیں ہونی چاہیے تھی، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ آبی کرہ کا نظریہ جو ہے وہ بتاتا ہے کہ زمین جب پانی سے نکلی باہر تو کٹی پھٹی تھی پانی کی وجہ، جیسے پانی کی کاٹ سے مطلب ہے دریاؤں کے ساتھ والی مٹی پانی میں ڈلتی رہتی ہے، پانی میں گرتی رہتی ہے دریا کی کاٹ سے، پانی کی کاٹ سے۔ تو زمین جو ہے وہ پانی کی کاٹ سے کہیں سے نیچی تھی کہیں سے اونچی تھی، تو زمین کی اونچی جگہ کو پہاڑ اور ہمار جگہ تھی وہ میدان کہلائے۔ تو ہماری موجودہ زمین کا قطر 12,756 کلومیٹر ہے، اور سورج سے اس کا فاصلہ تقریباً 15 کروڑ کلومیٹر۔ زمین جو ہے یہ نظام شمسی کا تیسرا سیارہ ہے، اور جو سورج کے گرد گھومتا ہے یہ تیسرا سیارہ ہے۔ زمین 9 سیارے ہیں اور بھی ہیں، زحل ہے، پلوٹو ہے، نیپچون ہے، تو یہ زمین جو ہے یہ تیسرا سیارہ ہے سورج کا، جو سورج کے ارد گرد گھومتی ہے۔ اتنی بڑی جسامت رکھنے والی زمین کا پیدا کرنا حکمت سے خالی نہیں ہے، جی ہاں حکمت سے خالی نہیں ہے۔ قرآن پاک نے زمین کی پیدائش کو کہاں بیان کیا، کس کس جگہ پر بیان کیا، اور کیسے بیان کیا، کس انداز سے بیان کیا؟
یہ میں انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اب ایپیسوڈ جو ہے مزید لمبا ہو جائے گا، اس لیے یہ باتیں انشاءاللہ کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں زمین کی پیدائش کا ذکر ہے، کس انداز سے ہے اور کیسے اس کا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں زمین کی پیدائش کا، کیونکہ ہم زمین کی پیدائش کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی تیسری نشانی کے طور پر پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔